بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں کہ گردے فیل کیوں ہوتے ہیں، اس کی کیا کازز ہیں، اس کی کیا ریزنز ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو گردے فیل ہونے والے مریضوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو آج میں چاہوں گا کہ آپ دوستوں کو یہ نالج ہو جائے کہ گردے فیل ہونے کے بنیادی اسباب کیا ہیں، تاکہ آپ کو علم ہو اور آپ اس مرض سے بچ سکیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے گردے فیل ہو رہے تو اسے فوراً پہچان بھی ہو جائے کہ گردے فیل ہونے کی اسباب کیا ہیں۔ تو دوستو، ہمارے جسم کے اندر 4 طرح کے نظام چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، اور چوتھا جسے ہم کہتے ہیں ایکسکریٹری سسٹم، یعنی وہ نظام جو ہمارے جسم سے زہریلے اور فاضل اور ویسٹ مٹیریل کو خارج کرتا ہے، اسے ہم ایکسکریٹری سسٹم کہتے ہیں، اور گردے ان سسٹم کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر 2 گردے پائے جاتے ہیں، اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ فاضل مادے کو، جو کہ ہم غذا کھاتے ہیں جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، وہاں پر کچھ ویسٹ مٹیریل بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ گردے اس خون سے زہریلے اور فاضل مادوں کو خارج کرتے ہیں۔ تو وہ کیا اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گردے ان زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرنا کم کر دیتے ہیں یا الٹیمیٹ بالکل ختم کر دیتے ہیں؟ تو دوستو، یہ 2 طرح کے بنیادی طور اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ اسباب ہیں جو بیماری کی وجہ سے گردے فیل ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہے جو ہمارے کھانے پینے کی جو بد اعتدالیاں ہیں یا غلط قسم کے غذائیں ہم کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گردے فیل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے گردے فیل ہوتے ہیں۔ تو اس بیماریوں کو میں بنیادی طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے میں اسے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں۔ اس کا پہلا حصہ پہلا سبب تو یہ ہے کہ جب گردے کو خون سپلائی کرنے والی جو نالیاں ہیں، جسے ہم رینل آرٹریز کہتے ہیں، اگر ان کے اندر تنگی واقع ہو جائے تو اس سے گردوں کو خون سپلائی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو بیماری ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، وہ ہے شوگر، جسے ہم ڈائبٹیز میلیٹس کہتے ہیں، ذیابیطس بھی اسے کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو شوگر ہو جاتی ہے اور وہ اپنے معالج کے پاس جاتا ہے اور اسے دوائی لیتا ہے چند دن کے لیے، اس کی شوگر بالکل کنٹرول ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میری شوگر بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، پھر لاپرواہی کرنا شروع کر دیتا ہے، پرہیز چھوڑ دیتا ہے، دوائیں وہ بھی کبھی لی کبھی نہ لی، اور اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھتا۔ اگر کافی عرصے تک یہی ایک کنڈیشن رہے کہ شوگر وہ ایک لمبے عرصے تک رہے، جو کنٹرول بھی نہ ہو، تو ایسا وہ ہمارے خون کی نالیوں کے اندر ان کے ڈائیمیٹر اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ ہمارے رینل آرٹریز اگر اس کے ڈائیمیٹر کو، اس کے اندر کے جو ڈائیمیٹر ہے، اگر اس کو وہ تنگ کر دیتی ہے، تو خون وہ گردوں کو پوری طرح سپلائی نہیں ہوگا۔ جب خون گردوں کو پورا سپلائی نہیں ہوگا تو پھر فلٹریشن بھی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے گردے ایسا اپنا کام کم کرنے لگیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ گردے اپنا کام بالکل چھوڑ دیں گے۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ جب کبھی بھی کسی پیشنٹ کو شوگر ہو تو اس کو اپنی مرضی سے دواؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنے معالج کی مرضی کے مطابق دوا کو چینج کرنا اور دوا کو ایسا ٹیپر آف کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ شوگر وہ بہت عرصے تک رہنے والی بیماری ہے۔ اسے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا مرض وہ بھی اس وقت ہماری جتنی بھی اس وقت فرسٹریشن جا رہی ہے، اس قدر پریشانیاں جا رہی ہیں، اس قدر جہاں پر جو لوگ وہ ہر طرح سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہو رہی ہے ہمارے کھانے پینے میں، خاص طور پر وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ اس میں بالکل مریض ویسے ہی کرتا ہے جیسے میں نے شوگر کے بارے میں آپ کو بتایا کہ مریض چند دن کے لیے معالج سے ادویات لیتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بالکل کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اب مجھے چکر بھی نہیں آتے، مجھے غصہ بھی نہیں آ رہا، مجھے نیند بھی ٹھیک آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ شوگر بلڈ پریشر کی دوائی لینا بند کر دیتا ہے اور بد پرہیزی کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جو چیزیں معالج نے اس کو منع کی تھی اب وہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے،
جس کی وجہ سے پھر بلڈ پریشر ایسا ایسا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بلڈ پریشر بھی رینل آرٹریز یعنی گردوں کو خون سپلائی کرنے والی جو نالیاں ہیں ان کو تنگ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گردے ایسا ایسا اپنا کام کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ گردے جو ہے وہ اپنا کام بالکل بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کا پہلا سبب تو ہم نے یہ کہا کہ جسے پری رینل یعنی گردے سے پہلے کیا اسباب تھے، وہ تھے گردے کے نالیوں کا بند ہونا۔ اب اس کا دوسرا سبب ہے ودن دا رینل یعنی گردے کے اپنے اندر کیا سبب بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سبب جو آٹو امیون ڈیزیز خاص طور سے جیسے لیوپس ہے، جس میں انسان کا اپنا امیون سسٹم جو ہے وہ گردے کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، اور گردے کے جو فلٹر کرنے والی نالیاں جسے ہم کہتے ہیں نیفرونز کہتے ہیں، اس کے گلومیرولس کے اندر جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کو انجرڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گردے ایسا ایسا فلٹر کرنے کا کام بند کر دیتے اور فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے نیفروپیتھی ہے، یا دوسری یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر گردوں کو جو ہے پولیسسٹک کڈنی ہو جائے یعنی گردے میں جو ہے ان میں بہت زیادہ پانی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بن جائیں تو اس کی وجہ سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا سبب یہ ہے پوسٹ رینل یعنی گردے کے جو ہے وہ آگے جتنا بھی سسٹم آ رہا ہے جس سے ہم یونٹ ٹریکٹ کہتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے اگر حوض کلیہ کے اندر یعنی گلجیا کے پیلوس کے اندر اگر سوزش آ جائے تو اس سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر گردوں میں پتھریاں بن رہی ہوں اور وہ پتھری جو ہے وہ اتنی زیادہ بن جائے کہ وہ گردے کے حوض کو بالکل پیلوس کو بلاک کر دیتی ہیں، یا گردے کی نالی کے اندر آ جاتی ہیں اور گردے سے جو یورین ایکسکریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، تو اس کی وجہ سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گردے سے جو نالی جو مثانے میں جا رہی ہے اگر اس کے اندر جو ہے وہ پچک جاتی ہے، اس کے اندر کوئی کینسر ہو جاتا ہے، اس میں ٹیومر بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے پیشاب چونکہ گردے تو فلٹر کر رہے تھے لیکن وہ مثانے تک نہیں جا رہا تھا، اس کی وجہ سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اور مردوں میں گردے فیل ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے مثانے کا جو غدود ہے جسے ہم پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں، اگر اس کے اندر سوزش واقع ہو جائے اور وہ پیشاب کو بند کر دے تو اس کی وجہ سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو بار بار اور لمبے عرصے تک یورینری ٹریکٹ انفیکشن رہتی ہے، اس کی وجہ سے یہ انفیکشن جو ہے وہ مثانے سے یوریٹرس اور یوریٹر سے کڈنی میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گردے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو وہ اسباب ہیں جو ہم گردے کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ بیماریاں تھیں جن نے گردوں کو فیل کیا، اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا غذائیں ہیں جنہیں ہم کھاتے ہیں اور ان کے کھانے سے ہمارے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم جو کچھ بھی غذا کھاتے ہیں وہ اس کو ہمارے جسم کے اندر اس کا ڈائجیشن ہوتا ہے، اور وہ جس ڈائجیشن سے ہمیں انرجی ملتی ہے جو ہمارے مختلف کام کرنے کے لیے صرف ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ایز اے بائی پروڈکٹ جو کچھ ویسٹ مٹیریل بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ ویسٹ مٹیریل جو جسم کے لیے غیر ضروری ہوتا ہے، اگر وہ جسم میں رک جائے اس سے جسم جو ہے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور گردوں کا یہ کام ہے اس ویسٹ مٹیریل کو جو ہے وہ خون سے فلٹر کرنا اور اسے پیشاب کے راستے سے خارج کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جن کے کھانے سے ہمارے گردے جو ہے فیل ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت دیکھیں نوجوان طبقہ ہے، اور باقی جو ہے دیکھتے بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے نشے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نشے میں جیسے کہ ہیروئن ہے، افیون ہے، چرس ہے اور مختلف قسم کے نشے ہیں۔ دوستو یہ ساری کی ساری زہریں ہیں، یہ انسانی جسم کے لیے ویسٹ مٹیریل ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں جسم کے اندر ان کو انڈیل دیتے ہیں اور تو کیا ہوتا ہے کہ گردوں سے آپ نے اوور ورک کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کام اس نے 2 سال میں کرنا تھا اب وہی کام اس کو 15 دن یا 10 دن میں کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ گردوں نے اس ویسٹ مٹیریل کو جو ہے وہ پیشاب کے راستے خارج کرنا ہوتا ہے۔ یہ اوور ورکنگ کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ ڈرنکنگ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ شراب اور الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی گردے فیل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک شراب جو ہے آپ کے باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن پیدا کرتی ہے، آپ کے خون کو گاڑھا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے گردے جو ہے پراپر طور پر ویسٹ مٹیریل کو آپ کے بلڈ سے فلٹر نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ایسا گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بڑے بڑے شوق کے ساتھ کافی پیتے ہیں،
تو کافی کا زیادہ استعمال بھی دوستوں یہی کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے خون جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گردے جو ہے وہ پراپر طور پہ فلٹریشن کا کام نہیں کر سکتے اور وہ ایسا فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ریڈ میٹ کا استعمال بہت شوق سے کرتے ہیں، بڑے گوشت کے استعمال بہت شوق سے کرتے ہیں، تو دوستوں بڑے گوشت جو ہے یا ریڈ میٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ مقدار کے اندر ویسٹ مٹیریل پیدا ہوتا ہے، جس سے ہم یورک ایسڈ کہتے ہیں، جس سے ہم کریٹینن کہتے ہیں، جس سے ہم بلڈ یوریا کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ریڈ میٹ کے زیادہ استعمال سے یہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ گردے جتنا چاہے فلٹر کرنا بھی وہ پراپر طور پہ فلٹر نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ایسا جو ہے وہ گردے جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خون جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گردے کیسے فلٹر کریں گے خون سے ویسٹ مٹیریل کو، جب آپ کے خون کے اندر پانی کا ایک مناسب لیول ہوگا۔ اگر پانی آپ کم پیئیں گے، خون آپ کا گاڑھا ہوگا، تو گردے جو ہے اسے فلٹر نہیں کریں گے ویسٹ مٹیریل کو، جس کی وجہ سے گردے جو ہے وہ فیل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ لوگ بہت شوق سے جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں، حالانکہ دوستوں کولڈ ڈرنکس کے اندر کسی قسم کی کوئی انرجی نہیں ہوتی، اور وہ صرف اس کو شوق کے طور پہ پیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس میں بہت سارے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، جس کی جسم کو خارج کرنا گردوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب اسے اوور ورک کرنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے مریض کے گردے جو ہے عام لوگوں کے گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ بہت شوق سے پیکڈ قسم کے جو ہے وہ فوڈز استعمال کرتے ہیں، جیسے چپس وغیرہ ہے، تو اب اس میں بہت زیادہ پریزرور بھی ہوتے ہیں، اس میں فلیورز بھی ہوتے ہیں، یہ سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جسے جو آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ان کو گردوں کو جسم سے خارج کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گردوں کو اوور ورک کرنے کی وجہ سے وہ کمزور ہوتے ہیں، اور ایسا جو ہے وہ گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اور دور حاضر کے اندر گردے فیل ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہماری وہ غذائیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں، ہمارے وہ پھل ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم وہ دودھ جو استعمال کریں وہ سارے کے سارے کیمیکل سے بھرے ہوئے ہیں۔ جتنی غذائیں ہیں اس کو جیسے اناج ہے، ہم نے ایک فصل پہلے سال میں ایک فصل ہوا کرتی تھی، اب اسی زمین سے ایک سال میں 3 فصلیں لینے کے لیے اس میں بہت زیادہ سپرے کیا جاتے ہیں، کھادیں چھڑکی جاتی ہیں۔ اس طرح پھل جو درختوں سے جو ہے بہت زیادہ پھل لینے کے لیے ان کے بار بار سپرے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کیمیکل جو ہیں، اس طرح بہت سارے آج کل جیسے مرغی آ رہی ہے یا باقی بڑے جانور ہیں، ان کو بھی مختلف قسم کے انجیکشن دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارے کیمیکل جو ہیں جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گردوں کو بہت زیادہ ویسٹ مٹیریل کو جسم سے خارج کرنا پڑتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ کمزور ہوتے ہوئے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں دوستوں آپ کو یہ ایڈوائز ضرور کروں گا، جہاں تک ممکن ہو سکے آپ آرگینک ڈائٹ کا استعمال کیجیے گا، یعنی ایسی غذائیں جس میں کسی قسم کا کیمیکل سپرے نہ کیا گیا ہو، جس میں کسی قسم کی کھادیں نہ ڈالی گئی ہوں، جسے پیور اور صاف پانی سے جس کی جو ہے وہ اس فصل کو دیا گیا ہو، ایسی غذاؤں کا، ایسی سبزیوں کا استعمال کیجیے، تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے گردے فیل ہوتے ہیں۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔